بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈپتھیرینم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ ڈاکٹر لکس نے 1897 میں اس دوا کو روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سوان اور ڈاکٹر ایلن صاحب نے ایلن صاحب نے اس کو کلینکل ٹرائلز میں اسے یوز کیا اور ہومیوپیتھک میں شامل کیا۔ میازم اس دوا کا سورا کولڈ تھرمل ہے اور ٹیوبرکلر ڈائتھیسس ہے۔ کنگڈم اس کا نوسوڈ ہے۔ ڈپتھیریا ٹاکسک یا ڈپتھیریا بیکٹیریا کا سے یہ مواد سے حاصل کیا جاتا ہے، متاثرہ حصے سے۔ اس دوا کو ہومیوپیتھک میں خوناک کا اینٹی ٹاکسن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایلوپیتھک میں ڈپتھیریا کا اینٹی ٹاکسن یوز ہوتا ہے، اس طرح یہ ہومیوپیتھک کا اینٹی ٹاکسن ہے ڈپتھیریا کے لیے۔ اس دوا کو خوناک زدہ مریض کے گلے سے مواد حاصل کر کے ٹائچوریٹ کر کے اور اس کو ہومیوپیتھک پوٹنسیوں میں کی شکل میں اسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اس دوا کی باقاعدہ سے ابھی تک کوئی پروونگ نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر سیموئل ہنیمین صاحب کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق جو پروونگ کے رولز ہیں، ان رولز کے مطابق اب تک اس کی کوئی پروونگ نہیں ہوئی، پر محض اس دوا کو خوناک کے یعنی کہ ڈپتھیریا کے مریضوں سے حاصل کردہ علامات اور ڈاکٹرز جو سینئرز ہومیوپیتھ ہیں، جیسے میں نے بتایا ڈاکٹر لکس، ڈاکٹر سوان، ڈاکٹر ایلن، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ان کی کلینکل پریکٹس میں جو اسے استعمال کیا گیا جن علامتوں پہ، اسے ہومیوپیتھک کی مٹریا میڈیکا میں شامل کر لیا گیا۔ ڈپتھیرینم دوا ایسے خنازیری تپیڈک کے مریض جو مزاجاً سورا ہوں، ان کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔ ایسے افراد جو حلق یعنی کہ تھراٹ، حنجرہ اور تنفس کی بلغمی جھلیوں کے امراض جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، ورم لوزتن، ٹونسلائٹس میں مبتلا رہتے ہوں، یہ دوا ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بار بار بلغمی جھلیوں کے امراض کا حملہ ہونا یا ان میں مبتلا ہونا اور اس کی وجہ سے ہونے والی کمزوری جن میں پائی جائے، اس کے لیے ڈپتھیرینم بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ایسے مریض جن کی قوت ارادی بار بار نزلہ، زکام، ٹونسلز کا ہونا، حلق یا حنجرے کا بار بار ورم ہونا یا اس میں انفیکشن ہونا، ایسے مریض بآسانی خوناک کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں اور ابتدا ہی سے ان کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈپتھیرینم انٹرکیورنٹ ریمیڈی کے طور پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ویسے اس طرح کی علامتوں میں لیکسس، لیکینم، ناجا، مرکیورس کا گروپ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ حلق کے غدود اور تالوا گہرا سرخ جو سیاہی مائل ہو، سوجے ہوئے ہوں، ٹونسلز انتہا زیادہ سوجے میں ہوں، اس میں بہت متعفن بدبو ہو، سانس بدبودارہ ہو، ناک، منہ اور گلے سے نکلنے والی رطوبات بہت بدبودار ہوں، ایسے لوگوں کے لیے ڈپتھیرینم بہت کارآمد دوا ہے۔
مریض کا کسی بھی انسان کا ایک صحت مند انسان کا نارمل درجہ حرارت 98 ڈگری ہوتا ہے. اس ٹیمپریچر کو ہم نارمل ہیومن ٹیمپریچر کہتے ہیں. ڈپتھیرینم کے مریض کا ٹیمپریچر گر جاتا ہے جو 95 ڈگری 96 ڈگری یا 97 ڈگری پہ اٹکا رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے. ثقیل ٹھوس غذا جو بغیر کسی تکلیف کے مریض نگل لے، یعنی کہ وہ اپنے حلق سے آسانی سے اتار لے، اور سیال لکوڈ غذا وہ بآسانی نہ نگل سکے اور اس کو تکلیف ہو، اور اس تکلیف کی وجہ سے یا تو وہ اس کو قے ہو جاتی ہے لکوڈ فارم کی غذا کی، یا ناک کے راستے اس کی یہ غذا لکوڈ فارم کی غذا باہر آ جاتی ہے. یہ اس کی پیکولر سمٹم ہے، اور اس صورت میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. حلق، حنجرہ، پھیپھڑوں کا فالج، خناق کے بعد کے برے اثرات ہمیں کاسٹکم اور جیلسیمیم لیکسس میں یہ سمٹمز ملتی ہیں، اور لیکوپوڈیم میں بھی ملتی ہیں. بہت اچھا کام کرتی ہیں. خناق کے مریض میں جب لیکسس، لیکینم، کلورم، کیلیبائکروم، کاسٹکم، جیلسیمیم، ناجا، نکس وامیکا فیل ہو جائیں تو اس دوا کی اونچی طاقت کی چند خوراکیں مریض کو صحت مند بنا دیتی ہیں. اس دوا کا مریض کی زبان گہری سرخ سیاہی مائل ہوتی ہے. اس دوا کے مریض کے حلق کے غدود، حنجرہ، زبان اور اس سے ملکہ بلغمی جھلیاں سوجی ہوئی، ورم زدہ، سرخ سیاہی مائل ہوتی ہیں، مگر ان میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ٹونسلز، حلق کے جو غدود ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، پر مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس سے کوئی درد نہیں ہوتا. یہ اس کی ایک مخصوص علامت ہے. خناق، ڈپتھیریا کے بعد ریڑھ کی ہڈی کا فالج اگر کسی کو ہو جائے تو بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے جب آپ کی منتخب کردہ دوائیں فیل ہو جائیں. مزاجی دوا ہے. ڈپتھیرینم اینٹی ٹاکسک انجیکشن کے بعد کے برے اثرات میں اگر ڈپتھیرینم دے دی جائے تو بہت اچھا کام کرتی ہے. اینٹی ٹاکسک انجیکشن سے مراد یہ ہے کہ ایلوپیتھک میں ڈپتھیریا کا جو انجیکشن ہے اسے اینٹی ٹاکسن انجیکشن کہا جاتا ہے ڈپتھیریا کا، اور اس کا جو اثر ہے 3 سے 4 ماہ کے لگ بھگ ہوتا ہے. جبکہ ہومیوپیتھک دوا میں اگر یہ دوا اونچی طاقتوں میں چند ایک خوراکیں دے دی جائیں تو ساری زندگی کے لیے مریض خناق کے مرض سے محفوظ رہتا ہے. حلق یعنی کہ گلے سے کی تقریباً تمام تکالیف، جس میں ہم ٹونسلائٹس، گلینڈز کی سوجن کہہ لیں، سروائکل گلینڈز کی سوجن کہہ لیں، لرنجائٹس، فرنجائٹس، ڈپتھیریا، پیروٹائٹس، اس طرح کی تمام کیفیات میں ہمیں ڈپتھیرینم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ میازمیٹک دوا بھی ہے اور انٹرکیورنٹ ریمیڈی بھی ہے. اگر اسے اپنی منتخب کردہ ادویات کے ساتھ درمیان میں استعمال کیا جائے تو مریض کے اندر بہت اچھے نتائج ملتے ہیں. حلق اور حلق سے متعلق ہونے والے تمام پرابلمز جیسے کہ میں بتا چکا ہوں اس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اس دوا کو ہم پروفائلیٹک
حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈپتھیریا سے بچاؤ کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پیدائشی بچوں میں خناق کی جیسے دوائیاں دی جاتی ہیں، خسرہ کی دوائی دی جاتی ہے، اسی طرح سے اور دیگر امراض کی جو بچوں کو پیدائشی بچوں کو ٹیکے اور ڈراپس پلائے جاتے ہیں، اگر اس میں ہم ڈپتھیریا کو 200 میں 1 یا 2 خوراکیں استعمال کرا دی جائیں تو بچہ ساری زندگی ڈپتھیریا اور گلے کے شدید قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دوا گہرائی میں کام کرنے والی دوا ہے اور لمبے عرصے تک اس دوا کا اثر رہتا ہے، اس لیے اس دوا کو نچلی طاقتوں میں یعنی کہ 30 طاقت سے نیچے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوا کو 30 طاقت میں، 200 میں اور اونچی طاقتوں میں استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے استعمال یعنی کہ اونچی طاقتوں میں استعمال کرنے سے یہ دوا محفوظ رہتی ہے، مریض کو محفوظ کرتی ہے اور اس کے کوئی ذیلی اثرات نہیں آتے۔ اب یہ ڈپتھیریا بیسیکلی یہ مرض عام نہیں ہے، بہت کم شاذ و نادر ہی ہماری کلینکل پریکٹس میں یہ مرض ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک زمانے میں اس مرض کی وجہ سے اموات واقع ہو جاتی تھیں۔ اس مرض کے حملے کے وقت ابتدائی اسٹیج میں صرف جو ہے حلق اور اس سے متعلقہ متصل میوکس ممبرینز متاثر ہوتے تھے، یعنی کہ بلغمی جھلیاں متاثر ہوتی تھیں، ان میں سوجن ہو جاتی تھی۔ پھر آہستہ ایک دم یہ جو مرض ہے اگر اسے آسان سمجھا جائے تو یہ گھنٹوں کے اندر شدت اختیار کر جاتا ہے، اور پھر یہ حلق اور سانس کی نالی کے ارد گرد یہ ایک طرح کی جھلی نما پرت اس میں نمودار ہو جاتی ہے، اور وہ جو آہستہ آہستہ جو ہے شدت اختیار کر جاتی ہے۔ جب اس کی شدت اختیار کر جاتی ہے تو مریض کو سانس کے جو اس کے ممبرینز ہیں، سانس لینے کے جو راستے ہیں حلق کے اور سانس کی نالی کے جو راستے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور ان میں دقت پیدا ہو جاتی ہے، مریض کو سانس لینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، اور اگر یہ مرض بچوں کو لاحق ہو جائے اور شدت اختیار کر جائے تو بچے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مرض ایک سے دوسرے بندے کو بآسانی لگ جاتا ہے، یعنی کہ یہ کمیونیکیٹڈ ڈیزیز ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ اگر آپ کی کلینک میں پریکٹس میں اگر یہ کوئی مریض آئے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کو محفوظ رہنا چاہیے، گلوز پہن لے، ماسک پہن لے، اور اگر گھر کے اندر اس طرح کا کوئی مریض آ جائے ہو تو گھر کے افراد کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں اور مریض کے قریب نہ بیٹھیں، کم از کم 3 فٹ یعنی کہ 1 گز یا 1 میٹر کا فاصلے سے اس سے بات کریں تاکہ اس کی سانس میں موجود بیکٹیریا جو ہے آپ کے سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں نہ جائیں اور آپ اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت زیادہ مصروفیات چل رہی ہیں جس کی وجہ سے میں وقت پر آڈیو نہیں دے سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔ میں ہوں ہومیوپیتھی ڈاکٹر محمد حامد انصاری۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔